السلام علیکم ناظرین آج ایک بڑے ہی دلچسپ موضوع کے اوپر بات کریں گے، اور وہ دلچسپ موضوع ہے مولانا طارق جمیل صاحب کی لیگزس گاڑی۔ سوشل میڈیا پر ایک طوفان برپا ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ایک مولانا کے پاس اتنی قیمتی گاڑی، اور آخر کیا ضرورت ہے کہ ایک مولوی اتنی قیمتی گاڑی لے کر گھومے؟ یہ کیسے ہو گیا؟ اسلام میں سادگی کا درس ہے، دس اینڈ دیٹ، اور ہر قسم کی تنقید جاری۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ آخر یہ سوچ آئی کہاں سے۔ ہم ایز اے مسلم ہم جب بات کرتے ہیں تو ہم ایک منافق قسم کی قوم ہے۔ ہم نے اپنے لیے معیار مختلف رکھے ہوئے ہیں اور دوسروں کے لیے معیار مختلف رکھے ہوئے ہیں۔ ہم نے یہ طے کیا ہوا ہے کہ اگر کسی بندے نے داڑھی رکھ لی اور یا کوئی مولوی بن گیا تو اب پورے کا پورا اسلام اس کے اوپر فرض ہے، اور ہم نے کلمہ تو پڑھا ہے، بٹ اٹس فائن، اللہ تعالیٰ مہربان ہے، ہمیں معاف کر دے گا۔ ہماری منافقت کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگائیے کہ ہم دوسروں پہ جب انگلیاں اٹھاتے ہیں تو ہمارے جو مورل سٹینڈرڈز ہوتے ہیں وہ آسمان سے چھو رہے ہوتے ہیں، لیکن جب ہم اپنی بات کرتے ہیں تو تب ہمارے پاس ہوتے ہیں ارے یار دنیا میں ایسا چلتا ہے، یہ معاشرہ ایسا ہے، بھائی دنیا میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ اور پھر بہت زیادہ اگر کوئی بات کرے تو پھر ہم کہتے ہیں ارے بھائی اللہ تعالیٰ بڑے مہربان ہیں، بڑے رحیم ہیں، اللہ معاف کر دیں گے۔ نماز پڑھی ہے، نہیں پڑھی، اللہ مہربان ہے، معاف کر دیں گے۔ روزہ رکھا ہے، نہیں اللہ معاف کر دیں گے۔ زکوٰۃ دی ہے، ارے بھائی اتنا مال ہی کہاں ہے۔ لیکن یہی بات جب ہم دوسروں کے بارے میں کرنے لگتے ہیں تو پھر ہم بالکل جج، جیوری اور ایگزیکیوشنر والا رول پلے کرتے ہیں۔ یہ منافقت ہے ہماری، کیونکہ ہم نے اپنے لیے اسٹینڈرڈز اور سیٹ کیے ہوئے ہیں اور دوسروں کے لیے اور سیٹ کیے ہوئے ہیں۔ اب یہ سوچ کہ ایک مولوی کے پاس آخر اتنی قیمتی گاڑی کہاں سے آئی، اس سوچ کے اوپر اگر آپ غور کریں تو آپ دیکھیں گے کہ اس کا تعلق اسلام سے نہیں ہے، اس کا تعلق قرآن سے نہیں ہے، حدیث سے نہیں ہے، اس کا تعلق مذہب سے ہے ہی نہیں، اس کا تعلق بر صغیر میں رہنے کی وجہ سے ہے۔ اگر آپ میں سے کسی نے کسی بھی گلف کنٹری کا چکر لگایا ہو تو آپ دیکھیں گے کہ وہاں پر جو امام مسجد ہوتے ہیں یا جو مولوی ہوتے ہیں یا جو علماء ہوتے ہیں وہ وہاں کی سیلیبریٹیز ہیں، اور ان کو جو وہاں پر رسپیکٹ دی جاتی ہے وہ آپ دیکھ کر حیران ہوں گے، اور ان کے پاس ان کی جو پراپرٹیز ہیں یا ان کو جو تنخواہیں ملتی ہیں یا ان کے پاس جو گاڑیاں، آپ دیکھ کر وہ بھی حیران ہوں گے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ دین کے خادم ہیں، وہ آپ کو دین سمجھاتے ہیں اور ان کو سب سے اٹ موسٹ رسپیکٹ ملنی چاہیے، دیٹ از لاجیکل۔ لیکن ہمارے یہاں پر سارا نظام الٹ ہے۔ ہمارے یہاں جو مولوی ہے یا جو امام مسجد ہے وہ سب سے غریب ہونا چاہیے، سب سے کمزور ہونا چاہیے، اور ہر کسی کی بات اس کو سننی چاہیے، اور اس کی تنخواہ سب سے کم ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ آپ اپنی کسی بھی قریبی مسجد میں چلے جائیں اور وہاں کے امام مسجد کی تنخواہ پوچھیں، وہ امام مسجد جس کی ڈیوٹی ہے کہ 5 وقت وہ آپ کو نماز پڑھائے، جو آپ کے جنازے پڑھائے گا، جو آپ کے نکاح پڑھائے گا، اس کی تنخواہ سن کر آپ کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل جائے گی۔ 7,000 8,000، دیہاتوں میں جا کر تو یہ اور بھی بری حالت ہو جاتی ہے، شہروں میں 10,000 15,000 20,000۔ اور یہی بات جب ہم اپنے اوپر لاگو کرتے ہیں، مطلب اگر ہماری تنخواہ 50,000 ماہانہ بھی ہے تب بھی ہم گلے شکوے کرتے نظر آتے ہیں، لیکن جب یہی تنخواہ مولوی کو دینے کی بات آتی ہے یا امام مسجد کو دینے کی بات آتی ہے تب ہم کہتے ہیں ارے مولوی صاحب خدا کا خوف کریں، آپ کو اتنے پیسے کی کیا ضرورت ہے؟ 18 20 ہزار یا 10,000 بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ اور ہم یہ بالکل خیال نہیں کرتے کہ اس مولوی کے گھر بھی ہے، اس کے بچے بھی ہیں، اس کو بھی بل پے کرنا ہوتا ہے، اس نے بھی کپڑے خریدنے ہوتے ہیں، اس کی بھی ہزاروں ضروریات ہیں، اور وہی ضروریات ہیں جو ہماری اور آپ کی ہیں۔ لیکن ہم نے مولویوں کو ایک ڈیفرنٹ بریڈ کنسیڈر کیا، ایک ڈیفرنٹ، مطلب ان کو ہم نے کھانا ہی ان کا الگ کر دیا، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے کہ ہم ہندوؤں کے ساتھ رہیں۔ آپ حیران ہوں گے یا میں بھی تنقید بھی کریں کہ وہ ٹپیکل، پھر سے ہم نے کسی پہ الزام لگا دیا، تو میں آپ کو پروو کرتا ہوں کہ یہ کہاں سے آئی سوچ۔ یہ سوچ دراصل آئی ہے کہ ہندو مذہب میں جو مذہب ہے اس کے لیے اسپیشل ایک الگ قسم کی کلاس ہوتی ہے، جو برہمن ہیں، اور برہمنوں کے اندر پجاری ہوتے ہیں، تو مذہب کی جتنی بھی رسومات ہیں وہ پجاری ادا کریں گے، ان کے جو پروہت ہوتے ہیں، اور ان کے ذمہ ہے ہر قسم کا مذہب کا جو کام ہے وہ وہی کریں گے، اس کے علاوہ کوئی اور کر نہیں سکتا۔ جتنے بھی ان کے شادی بیاہ ہیں وہ پجاری کروائیں گے، ان کا جو مرنا ورنے کا جتنے بھی رسومات ہیں وہ پجاری کروائیں گے۔ اس کے علاوہ کسی قسم کی پوجا ہے تو اس کے لیے بھی پجاری کا ہونا ضروری ہے۔ اور جب اسلام انڈیا میں آیا، اور ہم ظاہری بات ہے کہ ہم سارے ہی ہمارے انسیسٹرز کبھی نہ کبھی ہندو رہے ہی ہوں گے یا کسی اور مذہب کا حصہ ہوں گے، تو جب اسلام آیا تو ہم نے ان کی رسومات اور ان کے مذہب کی جو چیزیں تھیں ان کو انکلکیٹ کرنا شروع کر دیا اسلام کے اندر۔ ہم نے بھی یہ طے کر لیا کہ جو مذہب کا سیکشن ہے وہ صرف مولوی ہی کریں گے، حالانکہ اسلام میں اس کے بالکل الٹ ہے۔
اسلام میں جب بھی کوئی کلمہ پڑھتا ہے تو اس پر پورے کا پورا اسلام فرض ہو جاتا ہے. لیکن چونکہ ہم ہندو معاشرے میں رہے ہیں اور ہندو معاشرے میں مذہب کا تو ایک الگ سے ہی پورشن تھا، یہ پجاری، تو ہم نے بھی بالکل اپنے جو مولوی حضرات ہیں ان کے ساتھ وہی کرنا شروع کر دیا. اور پھر چونکہ ان کا کچھ اور ذریعہ تو ہوا نہیں کرتا تھا، تو پھر وہ مولوی جو ہیں آج بھی اگر پنجاب یا سندھ کے پرانے گاؤں میں چلے جائیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ مولوی بیچارے جو امام مسجد ہوتے ہیں ان کو گھر گھر میں جا کر روٹیاں لینی پڑتی ہیں، سال کے بعد ان کو دانے ملتے ہیں. اتنی بری حالت ہے. اور اس دور میں اگر ہمیں کوئی نظر آ جائے کہ کوئی مولوی اگر بزنس کر رہا ہے یا مولوی ایک جاگیردار کا بچہ وہ عالم بن جاتا ہے، جو کہ مولانا طارق جمیل صاحب ہیں، بیسکلی بہت بڑے جاگیردار ہیں، اور پھر یہ عالم بن گئے اور پھر اتنے زیادہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت دے دی. تو اب ہمارا سارا اسلام جو ہے نا، وہی جو ہمارا کنسیپٹ ہے کہ مذہب کا خانہ تو ہم نے کچھ چند لوگوں کو دے دیا، تو پورے کا پورا اسلام اب طارق جمیل صاحب پر فرض ہو گیا. اب ہم نے ان کو دیکھنا ہے جی کہ وہ ایک تو غریبوں کی طرح رہیں. ہم چاہتے ہیں کہ وہی جو ہمارا کنسیپٹ ہے کہ اسلام کی جتنے بھی معاملات ہیں وہ ان پر تو فرض ہوں. ہاں، ہم اور آپ اور میں اور وہ جو تنقید کر رہے ہیں وہ لیگ سے لے لیں، اٹس فائن. یا پھر جن کو وہ سپورٹ کرتے ہیں، آئی ایم شیور کہ زیادہ تنقید کرنے والے جو ہیں نون لیگ سے تعلق رکھتے ہوں گے، لیکن اس کا تعلق بھی سیاست سے نہیں ہے. کل اگر طارق جمیل صاحب نواز شریف صاحب کی تعریف کر دیں تو پی ٹی آئی والے اس سے بھی برا حال کریں گے. تو وہ لوگ جنہوں نے ہماری دولت لوٹی ہے، وہ لوگ جنہوں نے ہمارا پیسہ چرایا ہے، ہمارے ٹیکس کے پیسے سے اپنے محلات کھڑے کیے ہیں اور پیسہ لوٹ کر یہاں سے فرار بھی ہو گئے ہیں، وہ لوگ جن کی بیماریوں کے علاج پاکستان میں نہیں ہوتے، وہ لوگ جن کے پروٹوکول کی وجہ سے یہاں پر ہماری مائیں بہنیں جو ہیں رکشوں کے اندر بچوں کو جنم دیتی ہیں، اگر ان کے پاس لیکسس بھی ہوں، ان کے پاس گاڑیاں بھی ہوں، ان کے پاس مرسیڈیز بھی ہوں، اپنے جہاز بھی ہوں، اٹس اوکے، وہ صحیح. لیکن اگر ایک عالم کے پاس لیکسس آ جائے تو یہ ہم کو ہضم نہیں ہوگی. کیوں؟ کیونکہ پورے کا پورا اسلام تو اس پہ فرض ہے. اور حالانکہ اسلام کا بھی اس سے تعلق نہیں ہے، یہ بھی ہماری خود کی بنائی ہوئی ایک توجیہ ہے جو ہم کسی پہ بھی تنقید کرنے کے لیے جو ہے نا وہ پیش کرتے ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے زیادہ امیر تھے، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے زیادہ امیر تھے، پھر جب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے وہ اتنی زیادہ بڑی دعوتیں کرتے تھے، لیکن وہ ہمیں نظر نہیں آئے گا. ہم کو چاہیے کہ اسلام کا مطلب ہے قسم پرسی، اسلام کا مطلب ہے غربت. اگر کوئی پورے کے پورے اسلام کے اوپر ہے تو اس پر تو ہے کہ وہ کسی قسم کے بھی کوئی آسائش اب اس پر حرام ہو گئی. صحیح ہے. تو اس کو دیکھا جائے تو میرے خیال میں تو مولویوں کے اوپر اور پابندی لگانی چاہیے. ان کو گوشت سے بھی روک دینا چاہیے، پوری زندگی وہ دال کھائیں. اور یہ جو کاٹن واٹن پہن کے پھر رہے ہوتے ہیں یہ بھی ان سے لے لینا چاہیے، انہیں کھدر پہنانا چاہیے، کیونکہ ہم منافق معاشرہ ہیں اور ہمارے اپنے لیے جو سٹینڈرڈز ہیں وہ اور ہیں، لیکن جب دوسرے کی بات آتی ہے تب ہمارے لیے سٹینڈرڈ جو ہے نا وہ ڈیفرنٹ ہو جاتے ہیں. اور یہی کچھ ہو رہا ہے اس وقت مولانا طارق جمیل صاحب کے ساتھ. ایک مولوی، آخر کیا وجہ ہے کہ ایک مولوی نے اپنا برانڈ شروع کر دیا؟ آپ چاہتے ہیں کہ مولوی غریب ہی رہے. آخر کیا وجہ ہے کہ مولوی لیگز میں بیٹھ رہا ہے؟ آپ لیگز میں بیٹھے، اٹس فائن. وہ آپ کے چور لٹیرے لیڈر وہ لیگز میں بیٹھے ہیں آپ کے چورے کیے ہوئے پیسے سے، اٹس فائن. بٹ ایک عالم، ایک جو ہے ویل رسپیکٹڈ زمیندار اپنے حلال کے پیسے سے لیگز میں بیٹھے تو یا اٹس رانگ. اینڈ اگین اٹس ناٹ اباؤٹ اسلام. یہ اسلام مذہب کے بارے میں بالکل نہیں ہے، یہ ہے ہماری اس ہندو معاشرے کے ساتھ رہنے والی سوچ سے جو ہم نے تھاؤزنڈز آف ایئرز ڈیولپ کی ہے، اور اس کو ہم نے اسلام کے اندر بھی جو ہے وہ شامل کر دیا ہے. اسلام آپ کو حلال پیسے کے استعمال سے بالکل نہیں روکتا. آپ حلال پیسہ کمائیں، آپ کا اپنا پرائیویٹ جیٹ ہو، اٹس فائن. اس سے کوئی اسلام آپ کو بالکل نہیں کہتا کہ آپ اپنے اوپر خرچ نہ کریں، حلال پیسہ آپ اپنے اوپر خرچ نہ کریں. اسلام صرف حرام سے منع کرتا ہے. اگر آپ کے پاس حلال پیسے کی لیگزز ہے تو اٹس ویل اینڈ گڈ، آپ 10 رکھیں، اللہ کے راستے میں بھی دیں اور اپنے پاس لیگزز بھی رکھیں. لیکن بات پھر وہیں آ جاتی ہے کہ ایک منافق معاشرے نے اپنے لیے رولز الگ سیٹ کیے ہوتے ہیں اور دوسروں کے لیے الگ. تو لیکن ایک انتہائی میرے عزیز دوست ہیں، انہوں نے ایک دفعہ مجھے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کسی کو اگر عزت دے رہے ہو نا تو آپ اس کو ایکسیپٹ کریں. آپ کی تنقید اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی، کیونکہ اللہ نے اس کو عزت دی ہے. اور جس کو اللہ نے عزت دی ہو تو چاہے پوری دنیا بھی اس پر تنقید کرتی رہے، اس سے اس کو فرق نہیں پڑتا. آج کے لیے اتنا. میں ہوں ضیافت ذیشان اور یہ ہے میرا یوٹیوب چینل. شکریہ.